آپ کی پہلی میلاد یہ ہے کہ جب کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی نہیں کی تھی، کچھ بھی نہیں تھا سوائے رب کی ذات کے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حضور کے نور کی تخلیق ہونا یہ آپ کی پہلی میلاد ہے، یہ پہلی ولادت ہے آپ کی، یا پہلا مولود کا دن ہے کہ آپ کے نور کی تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر میلاد النبی کی دوسری جو مرحلہ آتا ہے یا دوسری جو ساعتیں ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو پیشانی آدم میں رسول اللہ کا نور رکھا گیا تھا، لہٰذا آدم زمین پر آئے تو آپ کا نور بھی آدم کے ساتھ پیشانی پہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا پر ایک خاکدانی گیتی پر جلوہ گر ہوا۔ اور پھر یہ نور انبیاء اکرام کی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، حضرت نوح سے، پھر حضرت آدم سے، پھر حضرت شیس علیہ السلام، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت اسماعیل، ہوتا ہوا حضرت عبداللہ، عبد المطلب اور عبداللہ سے ہوتا ہوا یہ نور جو ہے پھر بشری اعتبار سے جب دنیا میں تخلیق آیا تو بشری اعتبار سے آپ کا آنا یہ آپ کی میلاد کا تیسرا مرحلہ ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے آپ کے نور کی تخلیق ہونا، یہ پہلی میلاد ہے۔ دنیا میں انبیاء کی پشت میں رہنا یہ آپ کی دوسری میلاد ہے۔ اور پھر 12 ربیع الاول کو، 12 تاریخ کو جمہور کے اجماع کے مطابق ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو اس خاکدان گیتی پر بحیثیت بشر تشریف لانا یہ آپ کی ولادت کا تیسرا مرحلہ ہے۔ تو میلاد النبی 3 حصوں میں ہے، لیکن چونکہ ہمیں بشری اعتبار سے رسول اللہ ہمیں ملے، ہمیں میسر آئے، لہذا یہ دن ہمارے لیے سب سے بڑھ کر مسرت کا دن ہے۔ اور جب حضور کے نور کی تخلیق ہوئی تو کچھ تھا ہی نہیں، دن بھی نہیں تھا، رات بھی نہیں تھا، کوئی وقت نہیں تھا، کوئی گھڑی نہیں تھی کہ وہ تاریخ متعین کی جائے یا وہ وقت متعین کیا جائے، اس لیے کہ رب کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ازلی اور ابدی ہے، غیر حادث ہے۔ غیر حادث یعنی کسی چیز سے وجود نہیں ہوا، اس کا فنا نہیں ہوں گی اس کی ذات۔ ہم حادث ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب حادث ہے۔ حادث اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے وجود نہیں تھا، جس کا حادث اسے کہتے ہیں کہ جس کا پہلے وجود نہیں تھا، پھر وجود ہوا اور پھر بعد میں وہ چیز فنا ہو جائیں گی۔ مگر رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا نہ ہونا کبھی ہوا ہی نہیں، اس کے عدم یعنی اس کا نہ ہونا محال ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کی ذات ایک آن کے لیے بھی جو ہے وہ غائب ہو جائے، یا ایک آن کے لیے بھی ایسا ہو کہ رب نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں سب حادث ہے کہ پہلے تھا نہیں۔ یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، چاند، سورج، چرین پرین، نباتات، حیوانات، ریگستان، ذرے، پانی کے قطرات، سمندر، سیارے، ستارے، انسان، جس قدر بھی مخلوقات ہے یہ پہلے تھی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا، اس کی مشیت نے چاہا تو کائنات کی تخلیق فرمائی، اور کائنات ابھی موجود ہے اور قیامت کے وقت پھر پوری کائنات کو فنا فرما دیں گا، اور پھر ایک کن کہہ کر پھر دوبارہ کائنات کو وجود بخش دیں گا۔ تو جتنی بھی اشیاء ہیں اللہ کے علاوہ سب حادث ہے، مطلب پہلے تھی نہیں، ابھی ہے، آگے ہوگی نہیں، مگر رب کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو جب زمین و آسمان تھے ہی نہیں، چاند و سورج تھے ہی نہیں، ہم دن کا تعین، وقت کا تعین سورج اور چاند کی گردشوں سے کرتے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمارا وقت شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، ہمارا دن ختم ہو جاتا ہے۔ چاند نکلتا ہے، ہم رات کی ابتدا سمجھتے ہیں، چاند ڈوب جاتا ہے، ہم رات کی انتہا اس کو قرار دیتے ہیں۔ تو جو وقت ہم تعین کرتے ہیں، جو وقت کو ہم گنتے اور شمار کرتے ہیں، وہ دن اور رات کے اعتبار سے ہیں۔ دن سے ہم ہفتے کو شمار کرتے ہیں، ہفتوں سے مہینے اور مہینوں سے سال، اور سال سے پھر صدیاں۔ تو یہ سارے جو ہم نے شمار کیا ہے اوقات کو، صدیوں کو، مہینوں کو، دنوں کو، ہفتوں کو، یہ سب چاند و سورج کی گردش کے بنیاد پر ہے۔ جس وقت، اب میں یہ جس وقت لفظ بھی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، یعنی ہماری زبان کی بھی بیچارگی کا یہ عالم ہے کہ ہم بات اس وقت کی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں بھی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اس وقت کی، جبکہ یہ اس وقت، جس وقت، یہ تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا، تب جب یہ تھا ہی نہیں۔ اب بتائیے ہماری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی میلاد اگر منائیں تو الفاظوں کی ہمارے پاس کمی پڑ جائے۔ جب نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں، جب ہم الفاظوں میں اپنی زبان میں نبی کی شان بیان نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح ہیں؟ معاذ اللہ۔